اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے دلائل بیان کیے گئے، یعنی کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز گواہ ہے کہ دنیا کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ شاید کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تو بہت ساری جگہوں پر ارشاد خود فرمایا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ تو مفسرین نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کام میں جلدی مت کرو، کام میں جلدی مت کرو، بلکہ سست رفتاری سے کام کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں سست رفتاری کرنا ہے، کچھ چیزوں میں شریعت نے خود حکم دیا ہے کہ اس کو جلدی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز کو جلدی ادا کرو، لڑکی کا جب رشتہ کوئی طے ہو جائے تو اس کی شادی بھی جلدی کر دو، نماز جنازہ جلدی ادا کرو۔ تو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خود حکم دیا ہے کہ جلدی کرنا ہے، لیکن عام طور پر کاموں میں عجلت کرنا نہیں ہے۔ جلدی کرنا، سست روی اختیار کرنا، یہ رحمان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور عام طور پر جب کوئی جلدی سے کام کرتا ہے تو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ مخلوق کو سست روی کی تعلیم دینا ہے کہ جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو یہ ہم رات اور دن دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن، قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، الف سنۃ مما تعدون، کہ دنیا کا 1000 سال اور آخرت کا ایک دن۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا 50 الف سنہ، کہ دنیا کے 50,000 سال اور آخرت کا ایک دن۔ تو اس اعتبار سے اگر دنیا کے 1000 سال کو شمار کیا جائے تو وہاں کے اعتبار سے 6000 سال ہوتے ہیں۔ 6000 سال، گویا کہ 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور اگر 50,000 کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو اس طریقے سے 3 لاکھ سال ہو رہے ہیں 50,000 سال کے اعتبار سے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اور وہاں کے اعتبار سے دنوں میں فرق ہے کہ دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن، یا دنیا کے 1000 سال وہاں کا ایک دن۔ تو اس طریقے سے وہاں کے اعتبار سے اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور 6 دنوں میں مفسرین نے لکھا ہے
اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا، اتوار سے، اتوار، پیر، منگل، چہار، شنبہ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن، یہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں تو زمین کو پیدا کیا، 2 دنوں میں اس کے اوپر جو پہاڑ ہے اور درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، اس کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا۔ ہفتے کا دن وقفے کا دن ہے، 6 دنوں میں پیدا کیا، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد عرش پر اللہ تعالیٰ قائم ہو گئے۔ یہ عرش پر قائم ہونا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ عرش کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں آتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کے اندر یہ چیز اس طریقے سے آ جاتی جیسا کہ بڑے میدان میں کوئی چھوٹی چیز ہو، فٹ بال ہو، اسی دنیا کی اور ساری کائنات کی یہ حیثیت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہوا۔ عرش کے معنی کیا ہے؟ سلطنت، حکومت کے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لب کشائی نہیں کی ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا اللہ کی شان کے مطابق، اس کے بارے میں بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کا ذکر آتا ہے، دیکھنے کا ذکر آتا ہے، سننے کا ذکر آتا ہے، چلنے کا ذکر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بحث کرے گا تو اس کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کے بارے میں ذرا ہم کو بتائیے، عرش کے معنی کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عرش کے معنی معلوم ہیں، اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس کی تفصیلات معلوم کرنا یہ بدعت ہے اور اس کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور اس آدمی کو مجلس سے بھگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات، یعنی اس کے بارے میں کھود کرید نہیں کرنا ہے۔ عرش کیسا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کرنے سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے معنی معلوم، یعنی عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ قائم ہیں، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی کیفیات معلوم نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کی کیفیات کو معلوم کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور اس آدمی کو مجلس سے اٹھا دے، چلو یہاں سے تم گمراہ ہو۔ یہ عرش کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، اسی طریقے سے سورج اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، ستاروں کا بھی یہی حال ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتی۔ صرف انسان ایک ایسا ناشکرا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، جان دی ہے، آنکھیں، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے خلاف کرنے سے ڈرتی ہے، لیکن انسان یہ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 4.5 فٹ کا انسان رات دن اللہ کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، رات دن اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا رہتا ہے، اس کے حکموں کو توڑتا رہتا ہے، اپنی مرضی مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، اپنی رفتار سے یہ چاند چلتا ہے، سورج کو پیدا کیا، اپنی رفتار سے سورج چلتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا چاند اور سورج میں ٹکراؤ ہو گیا، ٹکر ہو گئی،
یا اس کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو گیا. چاند اپنی رفتار سے چلتا ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے، اور سورج اپنے حساب سے چلتا ہے. دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی تصادم نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات میں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہو. ہم ایک گاڑی خرید کر کے لاتے ہیں، گاڑی جب لاتے ہیں سال میں 6 مہینے میں اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. گیرج میں لے کر کے جانا پڑتا ہے، شو روم میں جا کر کے ان کو دکھانا پڑتا ہے. ابھی تم نے جو گارنٹی دی تھی، دیکھو گارنٹی سے پہلے گاڑی خراب ہو گئی، یا اور بھی کوئی چیز ہو تو اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے. مکانات بناتے لوگ 5-10 سال میں وہ پرانا ہو جاتا، پھر سے اس کو کلر کرنا پڑتا، رنگ ڈالنا پڑتا، تو وہ گھر تھوڑا سا چمکتا ہے. لیکن کائنات جب سے بنی ہے، سورج جب سے بنا ہے، چاند جب سے بنا ہے، ستارے جب سے بنے ہیں، آسمان جب سے بنے ہیں، زمین جب سے بنی ہے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی، کبھی کسی کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، کبھی کہیں پر مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں یہ آسمان کب بنا، زمین کب بنی، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا، کسی کو بھی اس کی تاریخ متعین طور پر معلوم نہیں. اور کبھی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، کبھی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اندر کونے میں آسمان ٹوٹ گیا، وہاں مرمت کرنے کے لیے امریکہ گیا، رشیا گیا، چائنا گیا. کبھی آپ نے نہیں سنا کہ فلاں ملک نے جا کر کے مرمت کی. یا ستارہ ٹوٹ گیا، ستارے کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی. چاند ٹوٹ گیا، اس کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی. یا سورج ٹوٹ گیا، اس کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی. یہ سب کون کر رہا؟ یہ ساری کاریگری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کو وجود بخشا. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، کبھی بھی جو ہے کسی کے اندر مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اللہ فرمان الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم ساری کائنات کے اندر چل رہا ہے. اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا کیا رب العالمین ہے، پرورش کرنے والا ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو رزق دے رہا، رزق رسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے دلائل اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.